حاتم طائی کا جو قبیلہ تھا، تو اس میں کچھ تھوڑی جھڑپ ہوئی، جس کی وجہ سے پھر وہاں کے طے کے قبیلے کے لوگوں کو قیدی بنایا گیا۔ تو اس میں حاتم طائی کی بیٹی بھی قید ہو کے آئی۔ تو جب وہ مدینے پہنچی تو اس نے اپنا تعارف کروایا کہ میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں، والد میرا ہلاک ہو گیا ہے، محافظ میرے قید ہو گئے ہیں، میرا باپ سخی تھا اور وہ مہمانوں کو کھانا کھلاتا تھا، مصیبت زدہ لوگوں کے کام آتا تھا، آپ مجھے آزاد کر دیں۔ آپ نے فرمایا بے شک تیرا باپ ایسا ہی تھا، بہت سخی تھا، بہت لوگوں کی خدمت کرتا تھا، تو ہم اس کے احترام میں تجھے آزاد کرتے ہیں۔ تو اس نے متاثر ہو کے کلمہ پڑھ لیا۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کے تعلقات تھے قیصر و کسریٰ کی حکومت سے۔ تو جب یہ واپس آئیں تو انہوں نے عدی سے کہا کہ تو کدھر دھکے کھاتا پھرتا ہے، جا مدینے میں دیکھ، میں ایک شخصیت کو دیکھ کر آئی ہوں، اس پر ایمان لے آ۔ تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شکاری تھے، شکار کے جتنے مسائل ہیں وہ ان کی روایات سے امت کو پہنچے ہیں۔ شکاری کتے رکھے ہوئے تھے، اس سے یہ شکار کھیلتے تھے۔ کہتے ہیں جب میں مدینہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کو ایک بڑھیا عورت ہاتھ پکڑ کے کھڑی ہوئی باتیں کر رہی۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ہمارے نبی ہیں۔ تو فرمانے لگے میرے دل میں فوراً آیا کہ یہ بادشاہ تو نہیں ہے، بادشاہ ہوتا تو یوں گلی میں کوئی عورت اس کا ہاتھ پکڑ کے نہ کھڑی ہوتی۔ بادشاہوں کا جاہ و جلال انہوں نے دیکھا ہوا تھا۔ پھر آ کے ملا اور کہنے لگا میں عدی بن حاتم ہوں۔ تو آپ نے اس کو بڑا وارم ویلکم کیا اور اس کو لے کر اپنے گھر تشریف لے گئے اور ان کو سراہانے پر بٹھایا، خود نیچے بیٹھے۔ تو عدی کہنے لگے میں نے دل میں کہا کہ یہ واقعی بادشاہ نہیں ہے، بادشاہ ہوتا تو خود سراہانے پہ بیٹھتا، مجھے یہ نیچے بٹھاتا۔ تو آپ نے فرمایا عدی اسلم تسلم، کلمہ پڑھ لے کامیاب ہو جائے گا۔ یہ عیسائی تھے، حاتم طائی بھی عیسائی ہو گیا تھا۔ اللہ عالم فطرت پہ مرا ہے تو شاید اللہ بخشش کر دے۔ وہ کہنے لگا انی علی دین، عدی کہنے لگے میرا بھی دین ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے پتہ ہے تیرا دین رکوسیہ ہے، عیسائیت کا ایک فرقہ، اور اس میں فلاں چیز کا لینا حرام ہے لیکن تو استعمال کرتا ہے۔ وہ چیز بھول گئے تو عدی ایک دم چپ ہو گئے۔ پھر کہنے لگے پتہ کیا بات ہے، تو کلمہ اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ میں کسی دین پر ہوں، تو کلمہ اس لیے نہیں پڑھ رہا
کہ تو دیکھ رہا ہے کہ انما اتبعہ ضعفۃ من الناس من لا قدرۃ لهم وقد رمتهم العرب مع حاجتهم. تو یہ دیکھ رہا ہے کہ میرے ارد گرد جو ساتھی ہیں وہ غریب لوگ ہیں، بے طاقت ہیں، عربوں نے ان کو ملک سے نکال دیا ہے، اپنے گھروں سے. تو تیری مان کے مجھے کیا ملے گا، تیرے تو اپنے غریب لوگ ہیں. تو عدی خاموش ہو گئے. پھر آپ نے فرمایا کہ لعلک یمنعک من الدخول فیہ ما تری من کثرت عدوہم وقلت عددہم. دوسرا تجھے یہ خیال ہے کہ دشمن اس کے زیادہ ہیں، دوست اس کے تھوڑے ہیں، تو اس کی کہاں چلے گی، میں اس کے ساتھ لگوں تو مجھے کیا ملے گا. پھر تیسرا فرمایا لعلک یمنعک من الدخول فیہ انک تری ان السلطان فی غیرہم. اور تجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ بادشاہت تو اس کے دشمنوں کے پاس ہے، اس کے تو ساتھیوں کے کپڑے بھی پورے نہیں ہیں، تو اس کے پیچھے چل کے مجھے کیا ملے گا. تو پھر آپ نے فرمایا عدی واللہ لیتمن اللہ ھذا الامر، اللہ کی قسم اللہ میری بات کو زندہ کر کے دکھائے گا. وَلَتُفْتَحُنَّ كُنُوزُ کسریٰ، اس وقت ایران کا جو بادشاہ تھا اس نے کیسر کو شکست دے کر بہت بڑی سلطنت بنا لی تھی، اور کسریٰ کے خزانے فتح ہوں. اور کسریٰ روٹی کے ٹکڑے کو بھی کہتے ہیں، روٹی کے ٹکڑے. تو عدی بن حاتم شک میں پڑ گئے، کہنے لگے کون سا کسریٰ، ہرمز کا بیٹا کسریٰ، کسریٰ بن ہرمز. ہم نے کہا ہاں، کسریٰ بن ہرمز کے خزانے فتح ہوں گے اور تو ان میں شامل ہوگا. اور کسریٰ کا دربار یہ تھا، اس کے دربار میں جانے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ ٹوپی کی قیمت 1,00,000 درہم ہو. 1,00,000 درہم کی ٹوپی اگر اس کے سر پر نہیں ہے اندر نہیں جا سکتا تھا. اور اس کا جو تخت تھا اس کا نام تھا طاقدیس، وہ 170 ہاتھ چوڑا تھا لمبا اور 110 ہاتھ چوڑا تھا، اور اس میں 500 سونے کے گنبد لگے ہوئے تھے اور 1,40,000 چاندی کے کیل گڑے ہوئے تھے، اور سارا موتیوں اور جواہرات سے وہ مزین تھا. اور اس کے سامنے ایک قالین بچھایا جاتا تھا جو 1 ایکڑ لمبا چوڑا تھا. 1 ایکڑ، 1 ایکڑ 1 پیس. 1 پیس. اور اس میں پورے ایران کا نقشہ تھا. تو ہر گورنر کو اس کے صوبے میں بٹھاتا تھا. پھر موتیوں کے ذریعے سے نہروں کا نقشہ بنایا تھا، ایسے موتیوں کی لڑی جا رہی تھی، یہ نہریں ہیں. اور زمرد کے وہ درخت اس نے اس میں لگائے ہوئے تھے. حضرت عمر کے زمانے میں جب وہ فتح ہو کے مال غنیمت بن کے مدینے میں آیا تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ اس قالین کا کیا کریں. تو سب نے کہا اس کو محفوظ رکھیں، یہ تاریخی یادگار ہے.
حضرت علی نے فرمایا کہ یہ تاریخی یادگار نہیں ہے، یہ کفر کی یادگار ہے، لہذا اس کو ٹکڑے کر کے تقسیم کر دو۔ تو اس کا ایک بالشت ٹکڑا 1,00,000 درہم میں فروخت ہوا، ایک بالشت ٹکڑا، ایک ایکڑ میں کتنے بالشت ہوں گے؟ تو اب عدی بن حاتم نے یہ جاہ و جلال دیکھا ہوا تھا، مدینے میں دیکھا تو اصحاب صفہ بیٹھے ہوئے جن کے پاس کرتا بھی نہیں تھا، چادریں باندھ کے ایک دوسرے کی اوٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کو تو یہ خیال آنا تھا کہ یہ کیا باتیں کر رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تو نے حیرہ دیکھا ہے؟ حیرہ عراق کا شہر تھا، عرب کے بارڈر پر، اب بھی ہے۔ کہنے لگا دیکھا تو نہیں، سنا ہوا ہے۔ تو اب نے کہا وَلَا تَخْرُجُ الزَّعِينَةُ مِنَ الْحِيرَةِ فِي حُلِيِّهَا وَحُلَلِهَا وَتَطُوفُ بِبَيْتِ اللَّهِ لِوَحْدِهَا لَا تَخَافُ عَلَى نَفْسِهَا إِلَّا اللَّهِ کہ حیرہ سے ایک جوان لڑکی زیور اور کپڑے سے لدی ہوئی اکیلی مکے تک آئے گی، طواف کرے گی، اور کچھ سے اسے نہ مال کے لٹنے کا ڈر ہوگا نہ عزت کے لٹنے کا ڈر ہوگا۔ تو حیرہ اور مکہ کے درمیان بنو طے کا قبیلہ تھا۔ تو حضرت عدی کہنے لگے میں نے اپنے دل میں کہا فَأَيْنَ دُعَارُ بَنِي طَيْ الَّذِينَ سَعَرُوا الْبِلَادِ، میرے قبیلے کے ڈاکوؤں سے بچ کے کہاں جائے گی جنہوں نے پورے عرب میں آگ لگا رکھی ہے۔ تو دل میں یہ ان کے خیال آیا۔ تو پھر اللہ نے ان کو کلمے کی توفیق بخشی۔ ان کے جو قبیلے کے سب سے بڑے ڈاکو تھے ان کا نام تھا رافع بن عمیرہ الطائی۔ تو حضرت خالد بن ولید عراق میں لڑ رہے تھے، ایاز بن غنم اور خالد بن ولید یہ دو صحابہ قائد تھے لشکر کے۔ تو یرموک میں رومی اکٹھے ہونے شروع ہو گئے فیصلہ کن جنگ کے لیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے خالد بن ولید سے فرمایا کہ تو عراق چھوڑ دے اور فوراً ملک شام پہنچ کہ وہاں رومی اکٹھے ہو رہے ہیں۔ تو شام سے عراق کے دو راستے تھے، ایک راستہ جو معمول کا تھا وہ 21 دن کا تھا، اور ایک راستے میں صحرا پڑتا تھا وہ 7 دن کا تھا۔ تو خالد بن ولید نے 5,000 کا دستہ عراق کی فوج میں سے چنا اور اعلان کیا کہ میں صحرا سے گزروں گا۔ تو صحابہ نے کہا سارے پیاسے مر جائیں گے۔ تو ایک وقت ہے عدی کہہ رہے ہیں میرے قبیلے کے ڈاکوؤں سے بچ کے کہاں جائے گی، اور ان کا ڈاکوؤں کا جو بڑا سردار تھا وہ تھا رافع۔ تو جب صحابہ نے کہا کہ پیاسے مر جائیں گے تو فرمانے لگے جس لشکر میں رافع ہو وہ پیاسا نہیں مر سکتا۔
یہ وہی رافع ہے جی؟ یہ وہی رافع. اللہ سبحان. لن یہلک جیشا وفیہ رافع بن عمیرہ. تو انہوں نے اونٹوں کو پانی پلایا اور ٹکا کے، ان کے تھیلیاں ہوتی ہیں جس میں پانی سیف ہو جاتا ہے، سیو ہو جاتا ہے. تو 2 دن تو انہوں نے اپنے مشکیزے چلائے، پھر 2 دن اونٹ ذبح کر کے ان کا پانی نکالا اور وہ پیا. پھر 2 دن وہ پیاسے چلے اور تیسرے دن وہ سارے گر پڑے. کہنے لگے اب یا پانی مہیا کر یا موت ہے. تو پھر آپ نے کہا رافع کو بلاؤ. رافع آئے تو ان کی آنکھیں خراب تھی. تو کہنے لگے رافع پانی چاہیے، انتظام کر. ہاں. کہنے لگے مجھے تو سچویشن کا پتہ نہیں چل رہا کہ ہم کدھر ہیں، میری آنکھیں خراب ہیں. کہا ہم بتاتے ہیں، پوچھو کیا پوچھنا. تو انہوں نے پوچھنا شروع کیا کہ ادھر کیا ہے، ادھر کیا ہے، ادھر کیا ہے، ادھر کیا ہے. کہنے لگے کہیں کوئی چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں نظر آتی ہیں دور یا نزدیک؟ تو صحابہ کہنے لگے ہاں نظر آتی ہیں، مجھے وہاں لے چلو. وہاں لے گئے اور ایک جگہ سے پاؤں مارا، وہاں سے چشمہ نکلا. سارے لشکر نے رج کے پانی پیا، مشکیزیں بھر لیے اور یرموک کی جنگ میں پہنچے. 7-8 دن یہ جنگ چلتی رہی. تو رومیوں کے لشکر میں 60,000 عیسائی تھے، عرب، بنو غسان. اردن میں کرک گئے تھے اب لوگ، جی. کرک میں آج بھی آباد ہیں وہ غساسینہ. 2 عرب قبیلے محروم ہو گئے ایمان سے، ایک بنو تغلب اور ایک بنو غسان. باقی سب کو اللہ نے کلمہ دے دیا تھا، نصیب کی بات. تو میں کرک گیا تھا تو مجھے تو پتہ تھا کہ یہاں رہتے ہیں، تو میں ان کو دیکھ کے پہچان لیتا تھا کہ یہ عیسائی ہے. تو باہان جو سردار تھا جنگ یرموک کا رومیوں کا، اس نے ایک دن تجویز پیش کی. جبل بن ایہم یہ غسانیوں کا سردار تھا کہ آج صرف تم نکلو اور ان سے لڑو کہ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے. تو پتہ چلا کہ کل 60,000 صرف عرب نکلیں گے. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس وقت حضرت عمر خلیفہ بن گئے تھے، انہوں نے حضرت خالد کو امارت سے ہٹا دیا تھا. ابو عبیدہ سے کہنے لگے مجھے 30 آدمی دے دو، میں ان سے جا کے لڑتا ہوں. تو ابو سفیان کہنے لگے جدن ام ہزلن، یہ سنجیدگی سے کہہ رہے ہو یا مذاق کر رہے ہو؟ تو خالد کہنے لگے جبار فی الجاہلیہ و خوار فی الاسلام. جاہلیت میں تو بڑا دلیر بنتا تھا، اسلام میں آ کے بزدل ہو گیا. ہماری مدد کوئی عدد پہ تھوڑا ہوتی ہے، اوپر سے ہوتی ہے. تو ابو سفیان کہنے لگے پھر انصاف کی بات یہ ہے کہ 30 نہیں 60 لے جا. 60,000 کے مقابلے میں ایک. ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے ابو سفیان ٹھیک کہہ رہا ہے.
تو فرمانے لگے کہ ابو عبیدہ اب چناؤ تم خود کرو کس کس کو لے جاؤ گے. تو کہنے لگے اس لشکر میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جب وہ ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ان کے ہاتھ کبھی بھی خالی اللہ نہیں لوٹاتا. ان کا پھر تو سلیکشن کر. تو انہوں نے پہلا نام لیا این فضل ابن العباس، عباس کے بیٹے فضل. این زبیر ابن العوام، اور این رافع ابن عمیرہ الطائی. کون؟ ڈاکو. جو ایسے کرتے ہیں تو اللہ ان کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا. اس میں رافع بھی تھے. این عمر التمیمی، این عبداللہ ابن عمر، این ابو ایوب انصاری، این ہاشم المرقال. پہلے تو مجھے نام یاد تھے، اب میں تو آپ کو ایسے ہی اچانک فی البدی سنا رہا ہوں. تو آپ نے 44 آدمی چنے انصار میں سے اور 16 چنے مہاجرین میں سے. تو ایک انصاری کہنے لگا کہ خالد اپنی قوم کو بچا رہا ہے اور ہماری قوم کو مروا رہا ہے. تو حضرت خالد نے سن لیا، کہنے لگے میرے پیارے واللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد میں شرکت کی ہے. جب بھی مشکل وقت آتا تھا تو آپ انصار کو آگے کرتے تھے، اس لیے میں انصار کو آگے کر رہا ہوں. زرار ابن ازور، تو عبادہ بن صامت، شرحبیل بن حسنہ، عبد الرحمن بن ابو بکر. تو ان سب سے کہا کہ چلو بھائی آج رات تیاری کرو صبح کے لیے. تیاری کیا تھی کہ ساری رات یہ جاگ کے نفل پڑھ کے روتے رہے اور مانگتے رہے. زرار بن ازور بڑے اونچے قد کے تھے اور ننگے بدن لڑتے تھے ہمیشہ. وہ کہتے تھے میں کوئی جینے کے لیے تھوڑا آگے آ رہا ہوں، میں تو مرنے کے لیے آ رہا ہوں. تو زرہ کیوں پہنوں؟ تو زرہ نہیں پہنتے تھے، صرف ایک تہمد اور نیزہ، اس سے لڑتے تھے. تو سب سے زیادہ اونچی آواز حضرت زرار کی تھی رونے کی پورے لشکر میں. تو صبح خالد ابن ولید تیار ہو کے آ گئے تو حضرت زبیر بن عوام کو ان کی بیوی حضرت اسما گھوڑے کے لگام پکڑے چھوڑنے آئی. حضرت اسما ابوبکر صدیق کی بیٹی. اور زرار بن ازور وہ اسی طرح ننگے بدن آ گئے. تو حضرت خالد نے فرمایا واپس جا، زرہ پہن کے آ اور نیزے کی بجائے تلوار لے گیا. آج زرہ کی ضرورت ہے اور آج نیزہ نہیں چلے گا، تلوار چلے گی. تو ان کو واپس بھیجا. انہوں نے زرہ پہنی، تلوار لی. تو جب یہ لوگ سامنے آئے نا جبلہ کے لشکر کے، تو وہ سمجھا یہ صلح کرنے آئے ہیں. تو وہ کھڑا تھا سینٹر میں. تو کہنے کا دیکھا نا، ڈر گئے، آج آ رہے ہیں صلح کرنے، ایسی شرطیں رکھوں گا ذلیل کر دوں گا. اور گھوڑا بڑھا کے پہلی صف میں لے آیا. تو اس کا تو 100% یہی ذہن تھا، کہنے کا آج ایسی شرطیں رکھوں گا تو میں چھٹی کا دودھ یاد دلا دوں.
خالد بن ولید فرمانے لگے کس بات کی شرط ہے؟ کہا تم صلح کرنے نہیں آئے ہو؟ یعنی ہم تو لڑنے آئے ہیں۔ اس نے کہا وہ بھی آگے عرب تھا، کہنے لگا عرب کی مائیں کیا کہیں گی کہ 60 پہ حملہ کر دیا 60,000 نے، جاؤ تیاری کر کے آؤ، میں حملہ نہیں کروں گا۔ تو خالد بن ولید نے فرمایا تو پہلے ہم سے نمٹ تو لے، پھر اس کے بعد ضرورت پڑے گی تو ہم بلا لیں گے۔ اور کچھ اور اس کو طنزیہ جملے بولے تو وہ اس کو غصہ چڑھ گیا۔ اس نے کہا اٹیک کرو ان کو، ایک ہی وار میں ان کی گردنیں اڑا دو۔ 60 آدمی ایک لائن میں تھے اور 60,000 کا اٹیک تھا، صف نہیں توڑ سکے۔ پھر دوسری دفعہ اٹیک کیا، صف نہیں ٹوٹی۔ تیسری دفعہ جب اٹیک کیا تو صف میں دراڑ آ گئی۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ ٹولیاں بن جاؤ، کمر اندر کر لو، سینے سامنے کر لو، 6 کی ٹولیاں بن کے نا الگ الگ ہو کے ان سے لڑو۔ تو عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ بھلا کرے خالد بن ولید کی ٹولی کا، کہ اس میں فضل بن عباس تھے، زبیر بن عوام تھے، عبد الرحمن بن ابی بکر تھے، زرار بن ازور تھے، رافع بن عمیرہ الطائی تھے، اور عمر تمیمی تھے۔ یہ 6 آدمی تھے، اور 20 دفعہ روم نے حملہ کیا خالد کی ٹولی پر ان کو مارنے کے لیے، اور 20 میں سے کسی ایک کو، 6 میں سے کسی ایک کو زخمی بھی نہ کر سکے۔ اکیلے فضل بن عباس اور زبیر بن عوام آگے بڑھ کر ان کا منہ پھیر دیتے تھے اور نعرہ لگاتے یا معشر الکلاب تباعدوا عن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دفعہ دور ہو جاؤ ہمارے نبی کے صحابہ سے۔ اور شرحبیل بن حسنہ وہ زور زور سے یہ آیت تلاوت کر رہے تھے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ قرآن اس طرح وہ سمجھے ہیں۔ تو بھلا ہم لیٹ کے قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں کیا سمجھ میں آئے گا کہ اللہ نے بے شک ایمان والوں کے جان اور مال کو خرید لیا جنت کے بدلے۔ اب بھی ذرا ساتھ میں غور کریں، میں آپ کو یہ موبائل دکھاؤں، میں کہوں یہ 10 کروڑ کا ہے، تو آپ میرا مذاق اڑائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ مولوی صاحب کوئی عقل کی بات کرو، یہ 10 کروڑ کا، یہ 5-6 لاکھ کا سارا ہے۔ اب اس آیت پہ غور کرو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے جنت کا تم سے سودا کیا ہے، اور جنت کا اتنا ٹکڑا، یہ اس کے آگے کرو، یہ ناخن دیکھ رہے ہیں، یہ ناخن، یہ کسی بھی ناخن پر جنت کی کوئی چیز رکھی جائے گی تو کتنی ہوگی؟ جی بہت تھوڑی۔ میرے نبی نے فرمایا اس ناخن پر جنت کی کوئی چیز رکھ کے دنیا میں ایسے کر دو تو زمین سے لے کر آسمان تک خوشبو پھیل جائے اور روشنی پھیل جائے۔ حالانکہ 500 کلومیٹر کے بعد کوئی چیز ٹریول نہیں کر سکتی کیونکہ ہوا کوئی نہیں، لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ آسمان تک اس کی خوشبو چلی جائے گی۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اس زمانے میں گھوڑے چلانے کے لیے چابک ہوتے تھے، ان کو میں ہنٹر کہتے ہیں، گھوڑا کہتے ہیں، تو
چھوٹی سی چھوٹی ہوتی تھی، پتلی، اس کے آگے چمڑا ہوتا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اگر ایک چابک جتنی زمین جنت میں سے نکال لی جائے تو اس ساری دنیا کے خزانوں سے زیادہ قیمتی، ساری دنیا کے خزانوں سے۔ جیسے معین کا ایک قطرہ زمین پہ گر جائے تو زمین میٹھی روٹی بن جائے گی، اور زقوم کا ایک قطرہ گر جائے جو جہنم کا ہے تو ساری زمین کڑوی بدبودار ہو جائے گی۔ اب ایک طرف جنت کی یہ قیمت ہے، پھر اس جنت میں اللہ کا دیدار، اس کا کوئی مول ہی کوئی نہیں ہے، نبیوں کا دیدار، اس کا کوئی مول ہی کوئی نہیں۔ پہلی ضیافت آدم علیہ السلام کریں گے سارے جنتیوں کی، پھر شیس علیہ السلام کریں گے، پھر نوح علیہ ادریس کریں گے، پھر نوح کریں گے۔ ہر نبی سارے جنتیوں کی ضیافت کرے گا، سب سے آخر میں ہمارے نبی ضیافت کریں گے، جو سب سے عالی شان ضیافت ہوگی۔ پھر اللہ کہے گا اب میری ضیافت قبول کرو، پھر اللہ اپنی ضیافت کرائے گا، اپنا دیدار بھی کرائے گا، بات بھی کرے گا، کھانا بھی کھلائے گا۔ تو یہ جنت کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اے میرا بندہ، تیری جان اتنی قیمتی ہے کہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت دوں گا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، میں نے تمہارے جان اور مال کو خریدا ہے۔ تو خریدنے یعنی قیمت کیا ہے؟ جان اور مال، اور پروڈکٹ کیا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، پوری جنت تمہارے لیے میں نے عطا کر دی تمہاری جان اور مال کے بدلے میں۔ تو اس آیت کو وہ دہرا رہے تھے، پورے زور زور سے پڑھ رہے تھے۔ تو اس ماحول میں یہ آیت کیسے سمجھ میں آ رہی ہوگی؟ تو اثر ہو گئی، کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ تو ابو عبیدہ کہنے لگے لشکر کشی کرو، خالد نے ہلاک کر دیا صحابہ کو۔ ابو سفیان نے کہا ہرگز نہیں، اب یہ بزدلی ہوگی، دونوں حال میں کامیابی ہے، شہید ہو گئے تو جنت میں جائیں گے اور بچ گئے تو فاتح ہوں گے۔ تو مغرب سے تھوڑی دیر پہلے خوفناک چیخ کی آواز آئی، اور سارے ان عیسائیوں کے دل دہل گئے، اور انہوں نے میدان چھوڑ کے بھاگنا شروع کر دیا اس چیخ کی آواز سن کے۔ تو خالد ابن ولید نے اعلان کیا پیچھا کوئی نہ کرے۔ اتنے میں دن ڈوب گیا۔ تو جب دیکھا تو ٹوٹل 20 آدمی کھڑے تھے۔ تو خالد بن ولید سے سر پیٹنے لگے، وہ میں نے اتنے صحابہ مروا دیے، عمر کو کیا جواب دوں گا؟ 60,000 کے مقابلے میں 40، اگر میں عمر کو کیا جواب دوں گا؟ تو رافع بن عمیرہ فرمانے لگے شمع جلاؤ اور دیکھو یہ جو مرے پڑے ہیں اس میں کتنے ہیں۔ تو جب وہ شمع جلائیں اور سب لاشوں کو دیکھا تو 5,000 عیسائی قتل ہوئے تھے اور 10 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ کہ باقی کہاں گئے؟ تو کسی نے کہا وہ پھر تیری بات انہوں نے سنی نہیں، وہ پیچھے نکل گئے ہوں گے۔ تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے پھر کون جائے گا ان کے پیچھے؟ خالد بن ولید کہنے لگے انا انشاءاللہ، میں جاؤں گا۔ تو ابو عبیدہ کہنے لگے تو بہت تھک گیا ہے، زخمی بھی ہے، تو آرام کر، میں کسی اور کو بھیجتا ہوں۔ کہنے لگے اما الراحہ فغدا انشاء اللہ فی الجنہ،
راحت انشاءاللہ کل جنت میں ہے. اور اپنے ادھر گھوڑا بھگا دیا، 7 دوسرے بھی ہو گئے، تو ادھر سے گھوڑوں کی ٹاپ کی آواز آئی، تو خالد ابن ولید نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، تو ادھر سے بھی آواز آئی اللہ اکبر. تو خالد بن ولید کہنے لگے فضل بن عباس. انہوں نے کہا خالد بن ولید. دونوں نے آوازوں کو پہچان لیا. کہا ہاں. کہا کدھر نکل گئے تھے؟ کہا میں ان کا پیچھا کرنے گئے تھے. وہ پتہ نہیں کتنے مارے، وہ تو گنے ہی نہیں. تو ان 40 میں سے 35 بسلامت واپس آ گئے اور 5 کو رومیوں نے قید کر لیا تھا. پھر ان کو 2 دن کے بعد خالد ابن ولید چھڑا کے لائے تھے، 5 کے 5 زندہ سلامت چھڑا کے لائے تھے. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومن ينتظر وما بدلوا تبدیلا. کچھ میرے بندے ایسے ہیں جنہوں نے میرے ساتھ کیا وعدہ سچا کر دکھایا، اور کچھ میرے پاس پہنچ گئے ہیں اور کچھ انتظار میں ہے کہ ہماری باری کب آئے گی اللہ کے پاس جانے کی. اور وہ ما بدلوا تبدیلا، اور ذرا بھی ان میں تبدیلی کوئی نہیں ہے. اسی یرموک کی جنگ سے پہلے وہ ایک چھوٹا قصبہ تھا، وہاں خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ 10 آدمیوں کو لے کر گئے کہ وہاں کے حالات لیں. تو آگے پتہ چلا کہ وہ تو 10,000 کا لشکر جمع کیے بیٹھے. تو ساتھیوں نے کہا کہ واپس چلیں. خالد ابن ولید نے کہا واپس نہیں جانا ہے، ہم نے تو شہید ہونا ہے، ہم سے ٹکر لیں گے. تو انہوں نے جو اٹیک کیا تو ان کے پہلے ہی حملے میں ان کے سردار کو پکڑ کے نا اس کی مشک باندھ کے نیچے پھینک دیا اور خود گول دائرہ بنا کے کھڑے ہو گئے. اب وہ ڈریں رومی کے اگر لڑتے ہیں تو ہمارے سردار کو قتل کریں گے، نہیں لڑتے ہیں تو بزدلی ہے. تو وہ کنورسیشن ہونے لگی کہ دیکھتے نہیں ہو ہم کتنے ہیں، ہم تمہارا قیمہ کر دیں گے. خالد بن ولید کہنے لگے شکاری جب چڑیوں کا شکار کرتا ہے تو اس کو چڑیوں کی کثرت سے کوئی ڈر لگتا ہے؟ تم تمہارے لیے چڑیاں ہو، جسے مرضی شکار کریں. تو انہوں نے اٹیک کر دیا. یہ 10 کے 10 ان کے ساتھ برسر پیکار ہو گیا. ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ لشکرگاہ میں سوئے ہوئے تھے تو اللہ کا نبی خواب میں آئے. ویحک یا ابا عبیدہ اتنام عن خالد و اصحابہ. ابو عبیدہ تیرا ناس ہو، خالد کی جان پہ بنی ہے، تو سو رہا ہے. تو ایک دم انہوں نے چھلانگ لگائی اور کہا النفیر، نکلو، گھوڑوں پہ زینے بھی نہ کسو. تو 3,000 صحابہ ننگے گھوڑوں کے پیٹھ پر بھاگے. تھوڑی دور گئے تھے تو پیچھے سے ایک سوار آیا اور ان سب کو کراس کرتا ہوا آگے نکل گیا. تو آپ نے کہا یہ کون ہے؟ چونکہ وہ زرہ تھی، خود تھا، کہ سب نے کہا یہ پتہ نہیں کون ہے. تو آپ نے کہ اس کو آواز دو کہ رکے. یہ تو انہوں نے آواز دی، وہ نہیں رکا. تو پھر ایک نے کہا تمہیں امیر قسم دے رہے ہیں کہ رک جاؤ. پھر اس نے گھوڑا روک لیا. تو جب قریب پہنچے تو ابو عبیدہ نے پوچھا کون ہو؟
کہ میں خالد کی بیوی ہوں ام تمیم۔ تو کہا تو تم کدھر جا رہی ہو؟ جب آخری حج میں جب آپ نے بال منڈائے تو سارے آپ نے ابو طلحہ کو دیے، ان سے صحابہ نے کچھ کچھ لے لیے، خالد بن ولید نے منت کر کے پیشانی کے بال لے لیے ابو طلحہ سے، اور ان کو ٹوپی میں سی لیا، تو جب بھی لڑتے تھے لوہے کی ٹوپی کے نیچے وہ ٹوپی رکھتے تھے، تو وہ فرمانے لگے کہ آج خالد اپنی ٹوپی بھول گئے تھے، میں وہ دینے جا رہی ہوں۔ تو وہ ان 3000 سے پہلے پہنچ گئیں، اور ایک طرف سے جو حملہ کیا ہلچل مچ گئی۔ تو رافع بن عمیرہ کہنے لگے یہ کون شاہ سوار ہے؟ تو خالد بن ولید نے فرمایا جو بھی ہے آج اس نے اللہ اس کے رسول کو راضی کر دیا۔ تو وہ 10,000 کے لشکر کو چیر کر 10 کے پاس پہنچ گئے۔ تو پھر خالد نے پوچھا من انت یا فتى لقد ارضیت اللہ ورسولہ، کون ہے تو اے شاہ سوار، تو نے آج اللہ اس کے رسول کو راضی کر دی۔ کہ انا زوجتک ام تمیم، یہ ٹوپی سنبھالو اپنی۔ تو وہ ٹوپی پہن کے لڑتے تھے تو پھر کوئی چیز کھڑی نہیں ہوتی تھی ان کے سامنے۔ اتنے میں پھر ابو عبیدہ بھی پہنچ گئے، تو پھر وہ رومی بھاگ گیا، سارے سردار پکڑ کے وہ لے آئے، رومی سارے بھاگ گئے۔ اس میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ ایڈ کرتا ہوں پھر ختم کرتے ہیں۔ ایک دفعہ یہ قریش کے سردار جو فتح مکہ پہ ایمان لائے مدینہ آئے، تو حضرت عمر نے ان کو اپنے سامنے بٹھایا، ابو سفیان، سہیل بن عمر اور صفوان بن امیہ، حارث بن ہشام، اکرمہ بن ابی جہل، یہ سارے بڑے سردار تھے۔ تو فقراء صحابہ آنے لگ گئے، تو آپ ان سے کہتے ذرا پیچھے ہو جاؤ، ان کو آگے بٹھا دیتے۔ بلال آ گیا، سلمان آ گئے، مقداد آ گئے، بھائی ابو سفیان ذرا تھوڑا پیچھے ہو جاؤ، اکرمہ تھوڑا پیچھے ہو جاؤ، کرتے 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 ہو جا کے جوتوں پہ پہنچ گئے، اور وہ فقراء جو تھے ان کو آگے بٹھایا۔ جب مجلس ختم ہوئی تو ابو سفیان کہنے لگا یار یہ عمر نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، ہمارے نوکروں کو آگے بٹھا دیا اور ہمیں پیچھے کر دیا۔ تو سہیل بن عمر بڑے سمجھدار تھے، کہنے لگے ابو سفیان یہ عمر کا قصور نہیں ہے، ہمارا قصور، یہ ہمارے غلام تھے لیکن انہوں نے اسلام میں پہل کی تو اللہ نے ان کو آگے رکھنا ہے، ہم نے لیٹ کیا تو ہم پیچھے ہیں۔ تو پھر دیکھو نبی کی تربیت کیسی ہوتی ہے، ایک دم سب کے دل میں آیا، ایک دم سب کے دل میں آیا، اگر آخرت میں بھی پیچھے رہ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ دماغوں پر آخرت چھائی ہوئی تھی، کبھی اگر آخرت میں پیچھے رہ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ سارے گئے حضرت عمر کے پاس دوبارہ، کہنے لگے جو تم نے ہمارے ساتھ کیا ہے وہ ہم نے دیکھ لیا ہے، تو ہمیں یہاں تو کوئی دکھ نہیں ہے، جو تم نے کیا ہے صحیح کیا ہے، دکھ یہ ہے کہ آخرت میں بھی اسی طرح ہوا تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ تو کوئی ہمیں راستہ بتاؤ کہ ہم تم سے آگے نہیں جا سکتے، برابر تو ہو جائیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا جس جہاد میں انہوں نے جانیں کھپائیں تم بھی کھپا دو تو برابر ہو جاؤ گے۔ کہنے لگے ٹھیک۔ تو یہ سارے سردار مکہ آئے اور 400 قریشی سرداروں کے ساتھ انہوں نے
شام کی ہجرت کی۔ حارث بن ہشام ہے ابو جہل کے بھائی۔ جب وہ مکہ چھوڑنے لگے تو سارے مکے کے مرد عورت بچے بچیاں ان کو چھوڑنے باہر تک آئے، وہ سب رو رہے تھے۔ تو حارث کہنے لگے لوگوں، اللہ کی قسم مکے سے محبوب کوئی جگہ کوئی نہیں، اور تم سے محبوب کوئی لوگ کوئی نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک آواز لگانے والے نے آواز لگائی اور ہمارے غلاموں نے لبیک کہی اور وہ آگے نکل گئے، اور اتنا آگے نکل گئے ہیں کہ اگر ہم یہ مکے کے پہاڑ دیکھ رہے ہو کہ یہ سونا بن جائیں اور میں خرچ کر دوں تو ان کی ایک مٹھی جو کے برابر بھی اجر نہیں لے سکتا جو انہوں نے اس وقت خرچ کیا۔ تو لہذا جان کا نذرانہ دیتے ہیں، دیکھو شاید اللہ ہمیں ان کے برابر کر دے۔ تو یہ لوگ پھر یرموک پہنچے، اس وقت جنگ اپنے شباب پر تھی، تو انہوں نے جنگ میں شرکت کی۔ تو 5واں دن تھا، 5 دن جنگ چلی تھی یا 6واں دن تھا، تو رومی صحابہ کو ہٹاتے ہٹاتے خیموں تک لے آئے، پریشر اتنا ڈالا کہ وہ خیموں تک پہنچ گئے۔ وہاں حضرت ہندہ جو اتنی دشمن تھی، اس نے ڈنڈا اٹھایا اور صحابہ کے سروں پہ، خبردار اگر تم واپس مڑے تو جاؤ جا کے جان پیش کرو۔ اور حضرت زرار کی بہن خولہ، وہ بھی بہت بڑی شاہ سوار تھی، تو حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نا لوہے کی ٹوپی سے اتار کے پھینک دی اور زرہ بھی کھول دی کہ کوئی ہے مرنے کے لیے تیار میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ تو خالد بن ولید نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، ارے نہیں تیری ابھی ضرورت ہے، دونوں مخزومی ہیں۔ تو انہوں نے ہاتھ چھڑا کر کہا الیک عنی، دور ہو جا میری نظروں سے، الیک عنی، دور ہو جا میری نظروں سے، انی و ابی کان من اشد الناس عداوۃ لرسول اللہ، میں اور میرا باپ ساری زندگی اللہ کے نبی سے لڑتے رہے، آج تو وہ داغ دھونے کا وقت ہے، تو افر منکم اليوم، آج میں بھاگ جاؤں گا۔ تو سب سے پہلے ان کے بیٹے عمر بن اکرمہ نے بیعت کی، پھر زرار ابن ازور، پھر ابو سفیان، پھر حارث بن ہشام، ان سب حضرات نے بیعت کی اور اپنی زریں پھینک دی اور تلواریں لے کے چڑھائی کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے اس دن رومیوں کو شکست فاش دی اور وہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، لیکن اس میں اکثر شہید ہو گئے، زرار بن ازور جیسے، حارث بن ہشام جیسے۔ تو خالد بن ولید فوراً بھاگ کے واپس آئے، تو دیکھا تو اکرمہ آخری سانس تھے، اور بیٹا عمر وہ مر چکا تھا، شہید ہو گیا تھا۔ تو انہوں نے ان کے بیٹے کو اپنے یہاں پنڈلی پہ لٹایا اور اکرمہ کو گود میں لٹایا اور پانی کے قطرے منہ میں ڈالے۔ ان کی آنکھ کھلی، کہنے لگے کون ہو؟ کہا میں خالد ہوں۔ لمن الدبر، کون بھاگا؟ کہا ابشر اقر اللہ عینک، خوشخبری ہو تجھے، اللہ تیری آنکھیں ٹھنڈی کرے، اللہ نے رومیوں کو شکست دے دی، وہ بھاگ گئے۔ بہان قتل ہو گیا ان کا جو سردار تھا۔ تو کہنے لگے اچھا، پھر عمر کو کہنا جو تم نے کہا تھا وہ تو ہم نے کر لیا۔ یہ ان کے آخری الفاظ تھے۔ اچھا پھر عمر کو کہہ دینا جو تم نے کہا تھا وہ تو ہم نے کر لیا، آگے اللہ کو پتہ ہے۔ اور آنکھیں بند ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے روم کی تقدیر پلٹ دی، چونکہ جنگ یرموک فائنل تھی،
بیٹل جس میں اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، اس میں ان 400 کا بڑا کردار ہے۔ جب اپنے حارث بن ہشام بھی شہید ہو گئے، زرار بن عذر بھی شہید ہو گئے، وہ فرزدق کا شعر ہے، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، یہ ہیں میرے باپ دادے، لاؤ کوئی ان جیسا، اذا جمعتنا یا جریر المجامع، جریر اور ان کی لگتی تھی بہت زیادہ، تو جریر تمیمی تھا، تو فرزدق نے یہ شعر، یہ ہیں میرے آبا و اجداد، ہمت ہے تو کوئی ان جیسا لاؤ، جریر جب لوگ جمع ہوں تو ان جیسا کوئی لا کے دکھا۔ فرزدق کا یہ شعر مجھے بڑا پسند۔ ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الالباب، ان کی کہانیوں میں عبرت ہے عقل والوں کے لیے۔ علامہ اقبال کا شعر ہے، تم ہو گفتار سراپا، وہ سراپا کردار، سمجھ گئے؟ تم صرف باتونی لوگ ہو اور وہ پورے کردار والے تھے۔ تم ہو گفتار سراپا، اس کو کہتے ہیں، تم باتونی لوگ، وہ سراپا کردار، یہاں سے یہاں تک کردار تھے۔ تم ترستے ہو کلی کو، وہ گلستاں باکنار، تم کلی کے پیچھے جان دیتے، انہوں نے باغ کو ٹھوکر مار دی۔ کیا لوگ تھے بیٹا۔ آخرت کا سودا کر کے گئے۔ عمیر بن سعد کو حضرت عمر نے حمص کا گورنر بنایا، 3 سال وہ گورنر رہے۔ حضرت عمر نے بلایا حالات لینے کے لیے، جب انہوں نے ان کے حالات سنے تو بڑے خوش ہوئے، کہا واپس جاؤ، کہا میں نہیں جاتا، میرا استعفیٰ ہے۔ کہنے لگے کیوں؟ کہا میں نے ایک یہودی کو غصے میں کہہ دیا اخزاک اللہ، اللہ تجھے رسوا کرے، تو بعد میں جب میں نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا، مجھے پتہ چلا کہ میں نے گورنری کے زوم میں اس کو یہ جملہ بولا ہے، لہذا کسی اور کو بھیج، میں نہیں جاتا۔ کیا لوگ تھے۔ تو حضرت عمر نے پھر نا ان کا امتحان لینے کے لیے بھئی سچا ہے یا جھوٹا ہے، ایک صحابی کو بھیجا تھیلی دے کے دیناروں کی، کہا جاؤ اس کو عمر نے ہدیہ بھیجا ہے۔ تو جب وہ لے کر آیا تو کہنے لگے عمر کو اور کوئی نہیں ملا میرے سوا، اور اپنے غلام کو بلایا کہ اتنے اس کو دے دو، اتنے اس کو دے دو، اتنے اس کو دے دو، ساری تھیلی خالی کر دی۔ تو چند دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، حضرت عمر جنازے میں شریک تھے۔ کہنے کہ بھئی اپنی اپنی تمنا کا اظہار کرو، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کہ میں بتاؤں میری کیا تمنا ہے، کہ اللہ مجھے عمیر جیسے ساتھی دے جن کے ذریعے سے میں اسلامی حکومت کو چلاؤں۔